السلام علیکم۔ مشکات میں ایک حدیث ہے جو کہ عبداللہ بن عمر العاص سے روایت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی گور یا اس سے بھی چھوٹی چڑیا کو ناحق قتل کیا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ باز پرس کرے گا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول، چڑیا کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا حق یہ ہے کہ انہیں ذبح کر کے کھا لیا جائے اور سر کاٹنے کے بعد اسے یوں ہی پھینک نہ دیا جائے۔ ہے نا آئرونک؟ یہ ہے وہ اسلام جس کے ہم فالورز ہیں۔ کہاں رہ گیا یہ حکم کہ تفریحی مقاصد کے لیے شکار سے بھی منع کیا گیا، اور کہاں وہ فعل جو ہم کر رہے ہیں، جو کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ بہت وائرل رہا، ابھی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ویڈیو کی طرف آتے ہیں جو اصل اس کا ٹاپک ہے۔ میں اس کیس کی ڈیٹیلز میں بالکل بھی نہیں جانا چاہتی، نہ میں خود مزید ڈسگسٹ ہونا چاہتی ہوں، نہ میں مزید آپ کو اس ڈسٹریس سے گزارنا چاہتی ہوں جو کہ ہم بار بار اس پوسٹ کو دیکھ کے، ان تصاویر کو دیکھ کر جس کا ہم شکار ہوئے ہوئے ہیں۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتی ہوں کہ میرے محدود علم کے مطابق میں نے جو فیس بک پہ JKF ریسکیو فاؤنڈیشن کی پوسٹ پڑھی ہیں، ان کے مطابق یہ کیس کلوز ہو چکا ہے۔ کس کی وجہ سے ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، یہ آپ لوگ خود جا کر دیکھ لیجئے، خود ہی ڈیسائیڈ کر لیجئے کون سی پارٹی ٹھیک ہے کون سی غلط۔ میں صرف ان لوگوں سے مخاطب ہوں جن لوگوں نے اس کیس کو وڈرا کر لیا ہے، اگر یہ خبر سچ ہے تو۔ ٹھیک ہے، کیوں، کس خوشی میں؟ مطلب یا تو آپ کیس کو اتنی اوپر لے کے نہ آیا کریں، یا تو آپ اس کو اینڈ تک پرسو کیا کریں۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہم لوگ اس کلچر سے تنگ آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو کیس سامنے لے کر آئے جاتے ہیں اس طرح کے، اور بعد میں فیملی سیٹلمنٹ کر لیتی ہیں، یا پھر اٹینشن سے گھبرا کر کیس واپس لے لیتی ہیں کہ نہیں میڈیا بیچ میں انوالو ہو گئے ہیں، ہم یہ کیس واپس لے رہے ہیں۔ بھئی آپ نے اس طرح کا کیس رپورٹ کروایا، یہ پاکستان ہے، یہ یورپ نہیں ہے جہاں آئے روز اس طرح کے کیسز سامنے آتے رہتے ہیں، یہ پاکستان ہے، یہاں اس طرح کا کیس آئے گا تو لازمی سی بات ہے اس کو اٹینشن ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ So I just want to say کہ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ اتنے لوگ جب آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، اتنے لوگ جب ان کیریکٹرز کو جو اس چیز میں انوالو ہیں ان کو کیفر کے ڈال تک پہنچنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، تو تب آپ اس کیس کو وڈرا کر لیتے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا۔ ٹھیک ہے، آگے کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بیسٹیالٹی کے اوپر، جو کہ اس چیز کو نام دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، لٹرل لینگویج میں اس کو بیسٹیالٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم بات کریں گے کہ کیا یہ ڈس آرڈر ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو یہ کتنا کامن ہے۔ اس کے علاوہ کون کون سی کنٹریز میں یہ لیگل ہے؟ جی ہاں، صحیح سنا آپ نے، بہت ساری کنٹریز میں یہ چیز لیگل ہے، وہ اس کو زیادتی یا ریپ کا درجہ دیتے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ زوفیلیا کا کیا کاز ہو سکتا ہے، کیا وجہ بنتی ہے اس چیز کی جو لوگ اس طرح کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اینڈ میں ہم بات کریں گے کہ ہم اب اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اب جب بھی کسی ڈس آرڈر کو ڈس آرڈر کہا جاتا ہے نا، تو اس کے لیے اس میں چند چیزوں کا ہونا لازمی ہوتا ہے، جن میں سے ایک چیز ہوتی ہے ڈسٹریس، کہ اس بندے کو وہ کام کرتے ہوئے ڈسٹریس فیل ہو رہا ہو، کوئی چبھن، کوئی کڑن، کوئی اس کا ضمیر کچھ بول رہا ہو یا اس کو کچھ برا لگ رہا ہو وہ کام کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، جو یہ کام کرتے ہیں آئی ڈونٹ نو، میں نے ان سے جا کر پوچھا نہیں ہے، نہ ہی ان بیسٹیالٹی کی کیسز میں زیادہ کیس رپورٹس بنی ہیں جن کو میں دے کر کنسلٹ کروں، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کو کوئی ڈسٹریس فیل ہوتا ہے۔ تو یہ بتانا مشکل ہے کہ آیا یہ ڈس آرڈر ہے یا نہیں، لیکن اگر میں غلط نہیں ہوں تو DSM جو کہ ڈکشنری آف ڈس آرڈرز ہے، اگر میں عام زبان میں بولوں تو اس کے اندر ادر اسپیسیفائڈ پیرافیلک ڈس آرڈر کی ہیڈنگ کے نیچے زوفیلیا کا بھی ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، اور زوفیلیا اور بیسٹیالٹی دیز آر دا ٹرمز جو کہ میں بتا چکی ہوں کہ دیز ٹرمز آر یوزڈ فار دی سیکشول اٹریکشن بٹوین اے پرسن اینڈ این اینیمل۔ آگے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیز کن کنٹریز میں لیگل ہے۔ آپ کو چارٹ نظر آ رہا ہوگا یہاں پر، اس چارٹ میں جو ریڈ کلر کی کنٹریز ہے وہاں یہ اللیگل ہے، لیگل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو گرین کلرز ہیں ان کنٹریز کے اندر یہ چیز لیگل ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اس چیز کو اللیگل نہیں سمجھا جاتا، نہ ہی امورل سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو لگا کہ پاکستان میں یہ جو آپ نے کیس پچھلے دنوں پڑھا یہ پہلا کیس آیا ہے سامنے، تو معذرت کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ چیز اتنی کامن ہے، یہ غلیظ حرکت اتنی کامن ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں نے صرف ایک ورڈ لکھ کر گوگل پہ سرچ کیا اور میرے سامنے ایسی بہتری ویب سائٹس آ گئیں جس میں ایسا کنٹینٹ جس میں دکھایا جاتا ہے، جس میں اس طرح کی حرکات ویڈیوز شیئر کی جاتی ہیں کہ کوئی شریف انسان ان کا نام بھی نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے، ان کو ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتا۔
اور وہ اوپن ٹو آل ہیں. ہمارے گھر کا کوئی بچہ بھی ایک ورڈ لکھے اور وہ اس طرح کی ویب سائٹ پہ پہنچ جائے. اور کمیونیکیشن گیپ تو ہمارے درمیان ویسے ہی ماشاء اللہ سے ہے ہی نہیں، ہے ہی بہت زیادہ، کہ وہ آ کے ہم سے کنسلٹ بھی نہیں کر سکتا کہ یہ میں نے کیا دیکھ لیا ہے. اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ جو زو فیلیٹس ہیں، جو اس طرح کی اٹریکشنز رکھتے ہیں جانوروں کے ساتھ، یہ لوگ اب اپنے رائٹس کے لیے باتیں کر رہے ہیں کہ جس طرح گے اینڈ اسٹریٹ ایک سیکشول اورینٹیشنز ہوتی ہیں، اور اب گزرتے وقت کے ساتھ ہم رسپیکٹ کرنے کی طرف آ رہے ہیں گیز کی اور اس طرح کے لوگوں کی، تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی بھی سیکشول اورینٹیشن کو ایکسیپٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، تو آگے ہم بات کرتے ہیں کہ زوفیلیا کی آخر کازز ہوتی کیا ہیں، کیوں انسان اس طرح کی حرکات کرنے لگ جاتا ہے. اب زیادہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ کیس رپورٹس اس کے لیے ہیں نہیں جن کو ہم اسٹڈی کر سکیں، لیکن جتنے بھی پیڈوفیلیا کے کیسز آتے ہیں، زوفیلیا کے کیسز آتے ہیں، ان کی کیس ہسٹریز اگر جن کی ہم پڑھیں نا، تو ان میں کہیں نہ کہیں چائلڈ ابیوز ہوا ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. ان کے بچپن میں کوئی اس طرح کی انڈیسنٹ حرکت ہوئی ہوتی ہے، انہوں نے ہوتے دیکھی ہوتی ہے، اور اسی ریپیٹیٹیو اس دیکھنے کی وجہ سے، اس سننے کی وجہ سے، اس کیے جانے کی وجہ سے وہ ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں اس چیز سے، اور وہ بڑے ہو کر مینیفیسٹ کرتے ہیں اپنے بیہیویئر میں ایسی چیزیں. اب آتی ہے بات کہ ہم ایسے میں کیا کر سکتے ہیں، ہم اس صورتحال کا کیا کر سکتے ہیں. اگر کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے وہ تو ہے ہی پاگل، اس کو تو پاگل خانے میں ڈالو، اس کا ہم سے کیا لینا دینا. وہ تو انسان ہی نہیں ہے، وہ تو جانور ہے، وہ تو حیوان سے بھی گرا درندہ ہے، اس سے ہمارا کیا لینا دینا. وہ تو ہم میں سے نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. وہ بھی ہمارے جیسا انسان ہی تھا، ٹھیک ہے، جس کے معاشرے نے، جس کی کمپنی نے، جس کی کوئی بھی فیکٹر ہو سکتا ہے جس نے اس کو اس طرح اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ اس نے اس طرح کی حرکت کی. وہ بھی کبھی ہمارے جیسا انسان ہوتا تھا. اب ہم یہ دیکھیں کہ غلطی کہاں رہ گئی. غلطی رہ گئی اس کی اپ برنگنگ میں. میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارے یہاں پیرنٹس اور بچوں کے درمیان میں کمیونیکیشن گیپ کی دھجیاں اڑی ہوئی ہیں. ہمارے بیچ میں کمیونیکیشن گیپ اتنا زیادہ ہے. ہم نے کبھی اپنے بچوں سے بیٹھ کر ان کو سیکشول ایجوکیشن نہیں دی. ہم نے کبھی اپنے بچوں کی سیکشول اورینٹیشن پہ بات نہیں کی. ہم نے کبھی ان کے جینڈر کے ٹاپک کو نہیں چھیڑا. جب ہم نے ان کو اتنا فری کیا ہی نہیں اپنے ساتھ، تو ہم کس منہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایسی حرکت کرنے سے پہلے ہمیں کنسلٹ کرے گا کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں. اب ہم سب کی لائف میں کہیں نہ کہیں ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے کوئی نہ کوئی دوست اس طرح کے رہے ہوں گے جو اس طرح کی عجیب حرکتیں کرتے تھے جو ہمیں عجیب لگتی تھی، لیکن ہم نے کبھی ذکر نہیں کیا. اسی طرح ہم سب کی لائف میں کوئی نہ کوئی انڈیسنٹ واقعہ ضرور ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور سامنے اس طرح کے واقعات آتے ہیں جو رپورٹ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو واقعات رپورٹ نہیں ہوتے اس کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا کیا ہوتا ہے گھروں کے اندر، ٹھیک ہے. تو ہمارا میسیج یہ ہے کہ اپنے بچوں کا دھیان رکھیں. یہ کوئی اس چیز کو تو آپ بھول ہی جائیں نا کہ اولاد اعتبار کے قابل کوئی چیز ہوتی ہے. نہیں، اولاد پہ اعتبار قطعاً مت کریں، اسپیشلی جب وہ چھوٹے ہوں. جب آپ ان کی چھوٹی عمر میں اس طرح کی ٹریننگ کریں گے کہ وہ کوئی بھی عجیب بات اگر سنیں، کوئی بھی دوست ان کو کوئی عجیب سی بات بتائے تو وہ آپ سے آ کر ڈسکس کریں، تو پھر کیا اس طرح کے واقعات ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوں گے. ہمیں اس کمیونیکیشن گیپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان کی انٹرنیٹ ایکٹیویٹیز مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح ایک کی ٹرم سرچ کرنے کی سے مجھے ایسی چیزیں دیکھنے کو مل گئی ہیں جو کہ میں اب میں سینیٹائزر لگانا چاہتی ہوں اپنی آنکھوں کے اندر. تو ہمارے بچے جب اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں تو وہ جا کر کس سے ڈسکس کرتے ہیں؟ آپ سے؟ مجھ سے؟ نہیں، میرے پاس تو کوئی بچہ نہیں آیا کبھی. کس سے ڈسکس کرتے ہیں؟ وہ اپنے دوستوں سے ڈسکس کرتے ہیں، اپنی کمپنیز میں ڈسکس کرتے ہیں. جب ان کے پاس کوئی بڑا نہیں ہوتا نا اس چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے، تو وہ مزید ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، مزید انٹرنیٹ کے اندر جاتے ہیں. اور جب بار بار انسان ایک چیز کو ہوتا دیکھتا ہے، بار بار جب انسان ایک چیز کے بارے میں سنتا ہے، ایک چیز کو کر ڈالتا ہے، وہ ایک دن پھر وہ ڈی سینسٹائز ہو جاتا ہے. اس کے اندر سے یہ احساس ختم ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی عجیب چیز ہے. نہیں، وہ اس کو کوئی عجیب چیز نہیں لگتی ہے، وہ کر دیتا ہے پھر ایک دن. اور پھر ہم منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کا کہ یہ کیسے ہو گیا، ہمارے بچے تو ایسا کر ہی نہیں سکتے. دوسرا میسیج ہمارا آج کا یہ ہے کہ مینٹل النس کو گالی مت سمجھیے. اگر کوئی مینٹلی ال پرسن آپ کے خاندان میں ایسا ہے، اگر کسی کی حرکتیں اس طرح کی ہیں جو بہت ہی واہیات یا فطور قسم کا اس کو ہے دماغ کو، تو آپ کائنڈلی تھراپسٹ کے پاس جائیں، کائنڈلی سائیکالوجسٹ کے دکھائیں. اگر وہ پاگل نہیں بھی ہے نا، تو آپ کے اس مسلسل انکار، مسلسل لاڈ پیار سے وہ ضرور پاگل ہو جائے گا. کائنڈلی سائیکالوجسٹ کے پاس لے کر جائیں اپنے بچوں کو، ان کی تھیراپیز کروائیں اگر وہ اس طرح کے واقعات میں ملوث ہیں. تو اس وباؤں کو، اس طرح کی غلاظتوں کو اپنے گھروں میں ہی روک کر رکھیں، انہیں باہر معاشرے میں پھیلنے مت دیجیے. آج اگر ان لڑکوں کو سزا نہیں ملی
تو کل یقین مانیں کہ یہ غلاظت ہمارے گھروں تک آئے گی، ہمارے گھر کے بچوں تک آئے گی۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ان لوگوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے تاکہ برائی کی جڑ یہیں سے کاٹ دی جائے، بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے بچے اس طرح کے نکل آئے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے ابھی سے ان کے ساتھ اگر اس طرح کی کمیونیکیشن ڈیولپ نہیں کی، اس طرح کی باتیں، ڈیپ قسم کی باتیں ماں باپ نے نہیں بتائیں اپنے بچوں کو، تو کل کو وہ دوسروں سے سیکھیں گے اور پھر وہ یہی حرکتیں کریں گے جن کو دیکھ کے ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ان کو سائڈ پہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو میں کوئی بات کام کی لگی تو اس کو شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنے اندر کوئی ایسی بات محسوس ہوتی ہے، آپ کو کوئی ایسی اٹریکشن ہے جس سے آپ کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے، تو وی آر آلویز ہیئر فار یو ٹو سیک ہیلپ۔ اس کے علاوہ آپ تھراپسٹ کو دکھائیے، ٹھیک ہے، اٹ ول ڈو یو نو ہارم، آئی سویئر۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں جس کا لنک ہم ڈسکرپشن باکس میں چھوڑ دیں گے۔ اینڈ دیٹ ول بی آل فار ٹوڈے۔ اللہ حافظ۔